السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا جو شہر کے معروف اخبار منصف میں مضمون شائع ہوا تھا کامن سول کوڈ کے سلسلے میں، اسی کی دوسری نشست پیش کر رہے ہیں جو باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت ہے۔ اس کی پہلی نشست ہو چکی ہے، اب دوسری نشست آپ کے سامنے منظر عام پر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ لیکن اس کے بارے میں نہ حکومت سوچتی ہے نہ عدلیہ ہدایت دیتی ہے۔ حکومت کا اس کے متعلق کوئی حکم جاری نہیں ہوتا اور نہ ہی کورٹ اس کے متعلق کوئی رہبری کرتی ہے اور نہ کوئی حکم جاری کرتی ہے۔ نہ دانشوروں میں کوئی فکر پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمارے قوم کے عقل مند لوگ بھی اس کے بارے میں کوئی حکم صادر نہیں کرتے اور نہ کوئی فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ طلاق کے واقعات کا پیش آنا بہت ہی بری بات ہے، لیکن مسلم معاشرے میں اس کا تناسب ہندوؤں سے کم ہے، یعنی طلاق کا پیش آنا ہندو قوم سے کم ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور بہت سی طلاقیں بیوی کے مطالبے یا اس کی رضامندی سے ہوتی ہیں، اور زیادہ تر حالات میں عورت طلاق کے بعد بے سہارا نہیں ہوتی، اس کے والد، بیٹے، بیٹیاں اور بھائی بہن اس کی کفالت کرتے ہیں، لیکن عدالت کی ساری توجہ اسی ایک مسئلے پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مختلف وجوہ سے، یعنی مختلف وجوہات سے ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس میں چند باتیں ہیں، جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے اقلیتوں کے مذہبی حقوق متاثر ہوں گے، یعنی ان قوموں کے حقوق متاثر ہوں گے جو قومیں اپنا تناسب ہندوستان میں کم رکھتی ہیں، جن کی کثرت نہیں ہے، جو بہت کم مقدار میں ہیں، ان کے حقوق متاثر ہوں گے، جو دستور کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یکساں قانون ایسے ملک کے لیے تو مناسب ہو سکتا ہے جس میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے اور ایک ہی تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہوں، لیکن ہندوستان ایک تکثیری سماج کا حامل ملک ہے، جس میں بہت سارے سماج پائے جاتے ہیں، جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ثقافتوں سے، یعنی مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کثرت میں وحدت ہی اس کا اصل حسن اور اس کی پہچان ہے، یعنی بہت ساری چیزوں میں اگر ایک چیز مختلف ہوگی تو جو چیز مختلف ہوگی اسی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے کہ ان کثیر چیزوں میں، ان بہت ساری چیزوں میں ایک چیز مختلف ہے اور یہ اسی کی پہچان ہے۔ ایسے ملک کے لیے یکساں آئلی قوانین قابل عمل نہیں ہیں، یعنی جہاں مختلف مذاہب، مختلف تہذیبیں، مختلف ثقافتیں پائی جاتی ہیں، وہاں ایک ہی قانون پر عمل کرنے کے لیے سب کو مجبور کرنا اور سب کو ایک ہی راستے پر چلانے کی کوشش کرنا، یہ قابل عمل نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری بات، مذہب سے انسان کی وابستگی بہت گہری ہوتی ہے۔ کوئی بھی سچا مذہبی شخص اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مذہب پر آنچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی طبقے کے مذہبی قوانین پر خط نسق پھیرنے اور اس پر خود ساختہ قانون مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مایوسی کے احساسات اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی اگر کوئی مذہبی قوانین پر خط نسق پھیرنے، یعنی اس کو منسوخ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں ایسے جذبات اور ایسے احساسات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ، یعنی مضر ہو سکتے ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ناگاؤں اور میزوؤں کی واضح مثال موجود ہے کہ انہوں نے اس کے بغیر علم بغاوت کو نہیں جھکایا کہ ان کو کچھ خصوصی رعایتیں دی جائیں، جن میں ان کے لیے اپنے قبائلی قانون پر عمل کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مختلف گروہوں کو اپنے اپنے قوانین پر عمل کی اجازت دینا ملک کے مفاد میں ہے، یعنی جن کو اپنے اپنے قوانین پر عمل کرنے کا مذہب ان کو حکم دیتا ہے،
ان قوانین پر ان کو عمل کرنے کی اجازت دینا، اسی میں حکومت کی اور اسی طرح اپنے ملک کا فائدہ ہے۔ اس سے قومی یکجہتی بھی پروان چڑھے گی، نہ یہ کہ اس کو نقصان پہنچے گا، یعنی قومی اتحاد اس سے بڑھے گا اور تمام مذاہب کے لوگ متحد ہو کر رہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو یونیفارم سول کوڈ پر اعتراض ہے ہی، لیکن اگر غور کیا جائے تو عملی طور پر خود اکثریتی فرقہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، یعنی جن کی تعداد ہندوستان میں بہت زیادہ ہے ان کو اکثریت کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ یکساں سول کوڈ قابل قبول نہیں ہے۔ ہندوؤں کی مختلف ذاتیں ہیں اور نکاح وغیرہ کے سلسلے میں ان کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک کے سارے ہندوؤں کا ایک ہی طریقہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی عقائد اور عبادات کی باتوں میں بھی یکساں نہیں ہے۔ کوئی مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے، یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو مورتی پوجا کو نہیں مانتے ہیں، اور کوئی قائل ہے، یعنی بعض ہندوؤں میں وہ لوگ بھی ہیں جو مورتی پوجا کو مانتے ہیں اور مورتی پوجا کرتے بھی ہیں۔ کوئی راون کو برا بھلا کہتا اور رام کو پوجتا ہے، کوئی رام کو برا بھلا کہتا ہے اور راون کی پرستش کرتا ہے، یعنی مختلف عقائد اور عبادتوں کی مختلف قسمیں ہندوستان میں، بلکہ خود جو اکثریتی فرقہ ہے ہندو مذہب، اسی میں اس طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ خود نکاح کے سلسلے میں دیکھیں کہ شمالی ہند میں ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح کا کوئی تصور نہیں، لیکن جنوبی ہند میں بہن کا اپنے بھائی پر حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ قبائلیوں کے یہاں خاندانی رسم و رواج بالکل مختلف ہیں۔ آج بھی بعض قبائل میں ایک مرد 1 درجن سے زائد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ابھی بھی ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں کہ ایک عورت 1 سے زیادہ مرد کے نکاح میں ہوتی ہے۔ جس ملک میں مذاہب اور تہذیبوں کا اس قدر تنوع پایا جاتا ہو، اس طرح مختلف قسموں کے مذہب اور مختلف قسموں کی تہذیبیں پائی جاتی ہوں، وہاں ایک ہی قانون تمام گروہوں کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یکساں سول کوڈ کے وکیل ہیں وہ بنیادی طور پر 2 باتیں کہتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی، یعنی قومی اتحاد پیدا ہوگا، قومی اتفاق پیدا ہوگا۔ دوسرے، جب یورپ میں تمام قوموں کے لیے یکساں قانون ہو سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ قانون سے ایک قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ قومی یکجہتی رواداری، تحمل اور ایک دوسرے کے معاملے میں عدم مداخلت سے پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی دوسری قوم اس سے علاوہ جو قوم ہے اس کے قانون میں مداخلت کرے، اور نہ وہ جو قوم ہے وہ اس قوم کے عمل میں مداخلت کرے، یعنی ہر قوم اپنے اپنے قانون پر عمل کرے اور دوسروں کے قانون میں مداخلت نہ کرے۔ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے، قومی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی دونوں جنگ عظیم بنیادی طور پر ایسی 2 قوموں کے درمیان ہوئی ہیں جن کا مذہب ایک تھا، جن کی تہذیب ایک تھی، جن کا قانون اور طرز زندگی ایک تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ ایک تھا۔ یہ ساری وحدتیں جنگ کو روکنے اور قومی وحدانیت پیدا کرنے میں ناکام رہیں۔ خود مسلم ممالک میں دیکھیے کہ عراق و ایران، شام و افغانستان کے مختلف گروہوں کے درمیان اس کے باوجود جنگیں ہو رہی ہیں کہ وہ بنیادی طور پر ایک ہی مذہب اور ایک ہی قانون کی حامل ہیں۔ ہندوستان کو دیکھیے کہ یہاں مختلف راجاؤں کے درمیان جنگوں کی ایک طویل تاریخ ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہ سب ایک ہی طریقے زندگی پر چلنے والے لوگ تھے، لیکن یہ وحدت ان کو جوڑ نہیں پائی۔ اور آج بھی فرقہ وارانہ فسادات اس لیے نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کا معاشرتی قانون الگ ہے اور ہندوؤں کے خاندانی رسوم و رواج الگ ہیں، بلکہ اس کے برعکس، یعنی اس کا الٹا، مذہبی قانون سے ہٹ کر جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دام محبت میں گرفتار ہو کر شادی رچاتے ہیں تو اس سے فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہوتا ہے، فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں۔ دام محبت میں گرفتار ہو کر، یعنی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک لڑکا اپنے محبوب اور اپنی جو
معشوقہ لڑکی ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اور اس کی محبت میں بالکل دیوانہ وار گرفتار ہو کر جب اس سے شادی رچاتا ہے، یا کوئی لڑکی اپنے عاشق سے مذہبی تعلق کے بغیر اور مذہب کا کوئی فرق کیے بغیر، مذہبی امتیاز کو الگ رکھ کر جب اس سے عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہے اور دونوں مختلف مذاہب کے لوگ شادی رچاتے ہیں، تو ایسے وقت فسادات ہوتے ہیں اور فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا غلط ہے اور قطعاً غلط ہے کہ قانون کی وحدت کی وجہ سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ ویسے بھی عائلی زندگی کے علاوہ تمام قوانین میں پہلے سے یکسانیت موجود ہے۔ عائلی زندگی یعنی زندگی کا رہن سہن، زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں، ان معاملات کا قانون، یہ مطلب ویسے بھی عائلی زندگی کے علاوہ تمام قوانین میں پہلے سے یکسانیت موجود ہے۔ اور عائلی قوانین یعنی ازدواجی زندگی کے قوانین، اپنے اہل و عیال، ہم عیال کہتے ہیں تو اہل و عیال، گھریلو زندگی اس کو بھی کہتے ہیں، تو تمام قوانین میں پہلے سے یکسانیت موجود ہے۔ لیکن کیا یہ یکسانیت قومی اتحاد کو، قومی یکجہتی کو اور قومی یکسانیت کو برقرار رکھنے میں کافی ثابت ہو رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قومی یکجہتی اس بات سے پیدا ہوگی کہ ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کا موقع دیا جائے۔ اس سے ہر گروہ میں اطمینان ہوگا، وہ محسوس کریں گے کہ وہ اس ملک میں برابر کے شہری ہیں، اس سے حب الوطنی میں اضافہ ہوگا اور ہر ایک ہندوستانی اور ہر ایک ملکی انسان کے دل میں وطن کی محبت پیدا ہوگی اور ہم وطن جو لوگ ہیں ان کی محبت پیدا ہوگی اور ملک کے قوانین پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوگا اور ملک کے قانون کی محبت اس کے دل میں اجاگر ہوگی۔ وہ اس ملک میں برابر کے شہری ہیں، اس سے حب الوطنی میں اضافہ ہوگا، احساس محرومی ختم ہوگا، یعنی یہ خوف اس کے دل سے نکل جائے گا کہ میں اس ملک کے قوانین پر عمل کر رہا ہوں تو اس ملک کا قانون، اس ملک کی حکومت مجھ سے کوئی چیز محروم نہیں کرے گی۔ یہ احساس ان کے ذہنوں سے ختم ہوگا۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں یکسانیت اور وحدت پیدا کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ قانون ایک کر بھی دیں تو ملک میں جو مختلف تہذیبی اور ثقافتی گروہ ہیں، جن کے لباس و پوشاک یعنی ان کا پہننا و ذائقہ، رہن سہن، خوشی و غم کے اظہار کے طریقے، زندگی گزارنے کے انداز، سماجی رسوم و رواج الگ الگ ہیں۔ سماجی رسوم و رواج یعنی رہنے ڈہنے کا سنگ، اور اس طرح سوشل جو عام طور پر معاشرتی رسوم و رواج ان کے ہیں، یہ سب الگ الگ ہیں اور اس کی جڑیں ان کے مذہب، موسم، جگہ اور خاندانی روایات اور نسلی خصوصیات میں پیوست ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ بات قابل غور ہے کہ مذہب، تہذیب اور زبان کا یہ تنوع کوئی عیب ہے یا اس ملک کا حسن ہے؟ یعنی مذہبوں کا مختلف ہونا، تہذیبوں کا مختلف ہونا، زبانوں کا مختلف یعنی جدا جدا ہونا اس ملک کی تحسین ہے یا اس ملک کا حسن ہے یا اس ملک کے لیے خطرہ یا اس ملک کا عیب ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو گلاب ایک پھول بھلا لگتا ہے یا مختلف پھولوں کا گلدستہ؟ پھول کا ایک پودا خوبصورت نظر آتا ہے یا طرح طرح کے پودوں پر مشتمل پھلواری؟ ظاہر ہے کہ جو خوبصورتی اس تنوع میں ہے، یعنی ان مختلف رنگوں میں اور ان مختلف قسموں میں ہے، وہ خوبصورتی اس وحدت میں پیدا نہیں ہو سکتی جس کے پیچھے جبر اور دباؤ کا دخل ہو، جس کے پیچھے زبردستی کا دباؤ اور دخل ہو۔ ہندوستان کو اس کے معماروں نے گلدستہ بنایا ہے، یعنی ہندوستان کو ہندوستان کی بنیاد رکھنے والوں نے، ہندوستان کو تعمیر کرنے والوں نے اس کو ایک گلدستہ بنایا ہے، نہ کہ ایک پھول۔ اس ملک کے سینچنے والوں نے اس کو نو بنو درختوں کا ایک باغ سدا بہار بنایا ہے، یعنی مختلف قسموں کے پھولوں سے سنوارا ہے اور ہندوستان کو ایک مختلف قسموں کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنایا ہے، نہ کہ صرف ایک ہی طرح کے درختوں کا باغیچہ۔
اس کے بنانے والوں کے ذہن میں تھا کہ یہ ملک ایک چراغ ہمہ رنگ ہو، یعنی سب رنگ اس گلدستے کے اندر ہوں جس سے یہ گلدستہ خوبصورت اور حسین نظر آئے۔ یہی ہمہ رنگی اس کا حسن اور یہی تنوع اس کی پہچان ہے، یعنی اس طرح کے سارے رنگوں کا اس کے اندر پایا جانا، مطلب مختلف مذہبوں کا، مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا اور مختلف زبانوں کا ہمارے ہندوستان میں پایا جانا، یہی ہمارے ہندوستان کا حسن ہے اور یہی ہمارے اس ہندوستان کے لیے حسن و جمال کا نظریہ اور حسن جمال کی پہچان ہے۔ یورپ کی جو مثال ہندوستان کے لیے پیش کی جاتی ہے وہ بالکل بے محل ہے۔ ہندوستان اتنا وسیع ملک ہے کہ پورا یورپ اس کے ایک حصے میں سما جائے، یعنی یورپ کی جو مثال دی جاتی ہے کہ یورپ میں یکساں سول کوڈ ہے، ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہے، وہ مثال ہمارے اس ملک کے لیے بالکل بے جا، بیکار اور بے محل ہے، یعنی اس کی مثال ہمارے ہندوستان کے لیے دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ یورپ ایک اتنا بلکہ ایسا ملک ہے جو ہمارے ہندوستان کے صرف ایک ہی حصے میں پایا جا سکتا ہے، ان کے نظریے کے حساب سے اور اسی طرح ان کی محل اور ان کے موقع کے حساب سے۔ ہندوستان اتنا وسیع ملک ہے کہ پورا یورپ اس کے ایک حصے میں سما جائے، اور ہندوستان کی آبادی اتنی کثیر ہے، اتنی زیادہ ہے کہ شاید پورا یورپ مل کر بھی اس کی ہمسری نہ کر سکے، اس کی برابری نہ کر سکے، اتنی کثیر تعداد ہے۔ اگر اس معاملے میں ہم کو دوسرے ملک کو مثال بنانا ہی ہے تو امریکہ کو بنانا چاہیے، جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہندوستان کی طرح ایک ملٹی کلچر معاشرہ ہے، یعنی جس طرح ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف تہذیبیں اور مختلف ثقافتیں رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح امریکہ میں بھی جو دنیا کی دوسری جمہوریت جہاں پر پائی جاتی ہے وہاں پر بھی مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور مختلف تہذیبیں، مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر پائے جاتے ہیں، تو اس کی مثال ہمیں لینی چاہیے۔ یہاں پر ریاست میں الگ الگ پرسنل لا نافذ ہے امریکہ میں، یہاں تک کہ اگر ایک ایسی ریاست کا شہری دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے جہاں دوسری شادی کی اجازت نہیں، تو دوسری ایسی ریاست میں جا کر دوسری شادی کرتا ہے جہاں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ وہاں کی حکومت ہے اور یہ وہاں کا قانون ہے اور یہ جمہوریت کا قانون ہے امریکہ میں۔ تو ایسی مثال ہمیں لینی چاہیے، نہ کہ یورپ کی جس کی تعداد ہمارے ہندوستان کی تعداد کے ایک حصے تک کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اور جہاں مختلف قسم کے لوگ بھی نہیں پائے جاتے یورپ میں، اور مختلف مذہب کے لوگ بھی نہیں پائے جاتے، اور وہاں پر مختلف تہذیبیں بھی نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ہندوستان جیسے ملک کی سالمیت، یعنی اس کے بقا کے لیے، ہندوستان کو باقی رکھنے کے لیے، ہندوستان میں سلامتی اور امن رکھنے کے لیے، اور قومی یکجہتی اسی بات میں مضمر ہے، یعنی اسی بات میں یہ قومی یکجہتی، یہ قومی اتحاد چھپا ہوا ہے کہ اس میں تنوع کو برقرار رکھا جائے، یعنی اس کے اختلاف کو برقرار رکھا جائے کہ یہاں پر جس طرح اختلاف زبانوں میں، تہذیبوں میں اور مذہبوں میں پایا جاتا ہے، اس اختلاف کو برقرار رکھا جائے، اور قانون میں جو اختلاف پایا جاتا ہے قانون کے اس اختلاف کو بھی برقرار رکھا جائے۔ اسی وقت ہمارے اس ملک میں قومی یکجہتی یعنی قومی اتحاد باقی رہ سکتا ہے اور قوم کا حسن و جمال بھی باقی رہ سکتا ہے۔ بے شک۔ اور ایسی وحدت پر زور نہ دیا جائے جو اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دے، یعنی یکساں سول کوڈ قائم کر کے ہندوستان کے حسن کو توڑ نہ دیا جائے، اور ہندوستان کے جو لوگوں میں بلا اختلاف مذہب و ملت جو اتحاد پایا جا رہا ہے اس کو یکساں سول کوڈ کے ذریعے اس اتحاد کو پارا پارا نہ کیا جائے، توڑا نہ جائے، ختم نہ کیا جائے۔ مشرقی ملکوں اور مغربی ملکوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ مغرب میں لوگوں کا مذہب سے سنجیدہ اور جذباتی تعلق نہیں ہے، ان کے یہاں ایک دو تہواروں کے سوا مذہب سے زندگی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ مردم شماری ریکارڈ میں، یعنی جو لوگوں کی تعداد معلوم کی جاتی ہے، اس مردم شماری کے ریکارڈ میں صرف خاندانی روایت کے طور پر کسی مذہب کا نام
لکھا دیا جاتا ہے، اس لیے مذہبی قوانین کے ختم کیے جانے پر ان کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، اور یہ دراصل چرچوں کے ظالمانہ رویے کے خلاف عوام کی بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے قید آزادی کا نتیجہ ہے، جس کی ایک کڑوی تاریخ ہے۔ ہندوستان کی یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہندوستان میں بسنے والے لوگ مذہب سے جذباتی تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے جب 1956 عیسوی میں ہندوؤں کے لیے باضابطہ قانون بنا تو خود صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد اس سے دل برداشتہ تھے، اور اسی لیے ہندوؤں سے متعلق قوانین میں ہر جگہ اس بات کو شامل کرنا پڑا کہ اگر کہیں مقامی رسم و رواج اس کے خلاف ہو تو اس کو ترجیح ہوگی۔ یعنی ہندوستان کے قانون کے خلاف اگر مذہب کوئی اور حکم دیتا ہے تو مذہبی قانون کو اور مذہبی حکم کو ترجیح دی جائے گی، اور قانون کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا، اور قانون کے حکم کی مکمل پیروی تو کی جائے گی، لیکن اس وقت کی جائے گی جب کہ ہمارا مذہب اس کے خلاف حکم دے رہا ہو تو ہم اس کے خلاف ہی کریں گے، یعنی قانون کے خلاف کام کریں گے، مذہب کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب نے کہا تھا 1956 یعنی 1956 عیسوی میں۔ اور اسی لیے ہندوؤں سے متعلق قوانین میں ہر جگہ اس بات کو شامل کرنا پڑا کہ اگر کہیں مقامی رسم و رواج میں اس کے خلاف ہو تو اس کو ترجیح ہوگی، یعنی مذہبی قانون کو ترجیح ہوگی، ملک کے قانون کو ترجیح نہیں ہوگی۔ یکساں سول کوڈ کے حق میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اور سیکولر ملک میں مذہبی قوانین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی محض غلط فہمی ہے، یعنی لوگوں کی غلط سوچ ہے۔ سیکولرزم کا کوئی ایک مفہوم متعین نہیں ہے، بلکہ مختلف ملکوں میں وہاں کے حالات اور مصالح کے لحاظ سے، یعنی مصلحتوں کے پیش نظر کہ کس چیز میں، کس بات میں ملک کی سالمیت ہے اور کس بات میں ملک کے لوگوں کی خوشی اور ملک کے لوگوں کے لیے امن اور سلامتی ہے، اس کے لحاظ سے اس کا مفہوم متعین کیا گیا ہے۔ نہ یہ کہ جیسے بھی ہو ملک نے ایک قانون بتلا دیا، ملک نے ایک قانون متعین کر دیا تو بس اسی پر عمل ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ متعین یعنی مقرر کر دینا کہ ایک ہی قانون پر عمل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کیا جائے، اسے کہتے ہیں کہ متعین کیا جائے۔ تو وہاں کے حالات اور مصالح کے لحاظ سے کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور وہاں کی مصلحتیں کیا کہتی ہیں کہ کس قانون کو مقرر کیا جائے، کس قانون پر جبر کیا جائے، زبردستی کی جائے، تو اس کا مفہوم متعین کیا گیا ہے ملک کے حالات کے پیش نظر۔ سیکولرزم کا ایک مفہوم وہ ہے جو فرانس نے اختیار کیا ہے، جس کی بنیاد مذہب کی مخالفت پر ہے، جو چاہتا ہے کہ کوئی مذہبی شناخت باقی نہ رہے تو بہتر ہے۔ یہ ایک فرانس نے قائم کیا ہے، وہاں کا سیکولرزم ہے جہاں پر مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فرانس تو یہ چاہتا ہے کہ مذہب کا کوئی اثر ہی باقی نہ رہے، اس لیے وہاں کا یہ سیکولرزم ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں مذہبی ہدایات پر عمل کرے۔ سیکولرزم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہ ہو، سرکاری طور پر کسی خاص مذہب کی پشت پناہی نہ ہو، لیکن ملک کے ہر شہری کو اپنی نجی زندگی میں یعنی اپنی ذاتی زندگی میں مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش ہو۔ بیشتر مغربی ممالک میں اسی مفہوم کے اعتبار سے سیکولرزم کو اختیار کیا گیا ہے، اور ہندوستان میں بھی اسی کو برتا گیا ہے۔ یعنی جس طرح فرانس نے اپنا سیکولرزم اختیار کیا ہے جہاں پر مذہب کا کوئی تعلق نہیں، مذہب کے احکامات کا کوئی دخل نہیں، بلکہ فرانس تو یہی چاہتا ہے کہ مذہب کے خلاف عمل کیا جائے، اور فرانس نے جو قانون متعین کیا ہے، جو قانون مقرر کیا ہے، اسی پر عمل کیا جائے، اور مذہب کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، مذہب کا کوئی حکم وہاں پر نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ
سیکولرزم کا دوسرا مفہوم جس کو مغربی ممالک کے بیشتر ممالک نے اختیار کیا ہے، اور اسی قانون کو، اسی سیکولرزم کو ہندوستان نے بھی اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قانون بنایا جاتا ہے، ملک کا قانون، وہ قانون کسی حکومت کو جب بنایا جاتا ہے، کسی قانون کو بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے لوگوں کے مذہبی عقائد کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قانون تو بنایا جا رہا ہے، لیکن اگر کسی کا مذہب یہ حکم دیتا ہے کہ یہ قانون پر عمل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس قانون پر آپ عمل نہیں کر سکتے، یہ اگر کسی کا مذہب کہہ رہا ہے تو مذہب کی بات مان لی جائے گی اور مذہب جو حکم دیتا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، نہ کہ اس بات پر عمل کیا جائے گا جس پر قانون نے عمل کرنے کی بات کہی ہے، قانون نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی قصہ مختصر یہ کہ قانون اور مذہب جہاں ٹکرا جائیں تو مذہب کی بات کو مانی جائے گی اور قانون کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ سیکولرزم کا دوسرا مفہوم ہے جس کو بہت سارے مغربی ممالک نے اختیار کیا ہے، اور ہمارے اس ہندوستان، ہمارے ملک نے بھی اسی قانون کو مانا ہے۔ تو سرکاری طور پر کسی خاص مذہب کی پشت پناہی نہ ہو، لیکن ملک کے ہر شہری کو اپنی ذاتی زندگی میں مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش ہو۔ سرکاری طور پر یعنی حکومت اپنے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جو حکم دیتی ہے کہ آپ کو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کا مذہب یہ کہتا ہے، آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں آپ اپنے اس ذاتی مسئلے میں، ذاتی زندگی میں سرکار یعنی آپ کو حکومت قانون کے مطابق جو حکم دے رہی ہے آپ اس پر عمل نہ کریں، جبکہ آپ کا مذہب اس عمل کے خلاف آپ کو حکم دیتا ہے، تو ایسے وقت میں جہاں سرکاری حکم یعنی سرکاری قانون، ملکی قانون اور آپ کا مذہب ٹکرا جائیں تو آپ ملکی قانون کے حکم کو بالائے طاق رکھ دیں گے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیں گے، اور آپ اپنے مذہب کے مطابق، آپ کو اپنا مذہب جو حکم دیتا ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ بیشتر مغربی ممالک میں اسی مفہوم کے اعتبار سے سیکولرزم کو اختیار کیا گیا ہے، اور ہندوستان میں بھی اسی کو برتا گیا ہے۔ نیز اسی کے مطابق دستور کی تدوین عمل میں آئی ہے، یعنی اسی کے مطابق ملک کے ہندوستان کا دستور بھی بنایا گیا ہے۔ ہندوستانی قانون اور ہندوستانی دستور کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اور اس کو جو ترتیب دیا گیا ہے وہ اسی بات کو مد نظر یعنی اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے کسی مذہبی انسان کو زخم نہ پہنچے، کسی مذہبی انسان کو چوٹ نہ پہنچے، اور کسی مذہبی انسان کا مذہب خراب نہ ہو، کسی مذہبی انسان کے عقیدے میں خرابی نہ ہو۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان کا دستور بنایا گیا ہے اور ہندوستان کا قانون بنایا گیا ہے۔ تو اسی کے مطابق دستور کی تدوین عمل میں آئی ہے، اس لیے یہ بات بالکل بے محل ہے، یعنی بالکل بیجا ہے، اور یہاں پر یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی کہ ہم مذہبی انسان ہو اور قانون اس کے خلاف ہمیں عمل کی دعوت دے رہا ہو تو ہم قانون پر عمل کر لیں، تو یہ بات بالکل بیجا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اس لیے یہاں آئلی زندگی سے متعلق مذہبی قوانین کی گنجائش نہیں، یعنی اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے گھریلو زندگی میں جہاں پر آپ کو مذہب ایک بات کا حکم دیتا ہے اور قانون ایک بات کا حکم دیتا ہے، اور اپنے مذہبی باتوں میں مذہب ایک بات کا حکم دیتا ہے، قانون ایک بات کا حکم دیتا ہے، تو آپ اپنے مذہب کی بات پر عمل کریں گے اور قانون کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہماری سوچ اور ملکی لوگوں کی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں اور ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں میں
ہمارے ہندوستان کے قانون نے ہی ڈالی ہے، وہ اس طور پر کہ ہندوستان کا جو دستور بنایا گیا ہے، ہندوستان کا جو قانون بنایا گیا ہے، وہ ہمیں اس بات کو بتا کر بنایا گیا ہے کہ جہاں پر قانون ایک بات کا حکم دے اور آپ کا مذہب ایک بات کا حکم دے تو آپ اپنے مذہب کی بات پر عمل کریں۔ یہ ہمیں دستور نے بتایا ہے، ہندوستان کے قانون نے بتایا ہے، یہ ہمارے ذہنوں کی سوچ نہیں ہے، یہ کسی ہندوستانی ملکی کی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کے قانون نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ بات بھی بہت عجیب لگتی ہے کہ بی جے پی نے یونیفارم سول کوڈ کو اپنے ایجنڈے میں رکھا ہے، یعنی اپنے سازشوں میں رکھا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں، اس منزل تک پہنچیں۔ تو اس کے مقاصد میں اور اس کی سازشوں میں ایک بات یہ ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ کو ہندوستان کے ہر شہری پر قائم کر دیں۔ یہ فرقہ پرست پارٹی بنیادی طور پر برہمنی فکر کی نمائندہ ہے، یعنی برہمن مذہب سے ان کا تعلق ہے، اور انہی کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں بی جے پی پارٹی کے لوگ۔ اور آر ایس ایس کا سیاسی بازو ہے، یعنی آر ایس ایس، اس کے بارے میں تو ہر شہری اور ہر ہندوستانی جانتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کے ذہنوں میں کیا ہندوستان کی محبت ہے کہ ملک کے اندر لوگوں میں محبت اور بھائی چارگی پیدا کیا جائے، یا لوگوں میں تنافر یعنی نفرت پیدا کی جائے۔ اس کی سوچ، آر ایس ایس کی سوچ تو ہر شہری کے دل میں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو آر ایس ایس نے بی جے پی کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، تاکہ بی جے پی ایک سیاسی پارٹی ہے، اور سیاسی پارٹی کے طور پر ہر ہندوستانی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ یکساں سول کوڈ کو قائم کریں، اور حکومت کے ذریعے ہر شہری پر یہ زبردستی کی جائے کہ وہ یکساں سول کوڈ کے دائرے میں آ جائے اور یکساں سول کوڈ کے جال میں پھنس جائے، اور مسلمانوں کو اور دوسرے مذہبی لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو۔ تو یہ آر ایس ایس کا بازو، یعنی آر ایس ایس کا جس طرح کہتے ہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ ہے، تو یہ آر ایس ایس کا دایاں ہاتھ ہے جو آر ایس ایس کی نمائندگی کر رہا ہے، یعنی بی جے پی پارٹی، جو ہندوستان میں منواؤں کو واپس لانا چاہتی ہے، یعنی ہندوستان میں ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے، اور اپنی آزادی کے مطابق ہندوستانی شہری کو جینے نہیں دینا چاہتی ہے، اور اسی طرح وہ خود جو چاہتی ہے، یعنی آر ایس ایس پارٹی اور اسی طرح بی جے پی پارٹی جو خود چاہتی ہے وہ ہر ہندوستانی کو کرانا چاہتی ہے۔ تو یہ ان کا مقصد ہے، تو یہ چیز ہندوستان میں لانا چاہتی ہے اور منواؤں کو واپس لانا چاہتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ہندوؤں کے حقوق کا محافظ قرار دیتی ہے، جبکہ ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہندوستان ہر انسان کا ہے اور ہر شہری کا ہے، اس کے اندر ہر مذہبی انسان کو اس کے مذہبی حقوق دیے جائیں گے، ہر مذہبی انسان کو اس مذہب کے حکم پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ جبکہ آر ایس ایس اور بی جے پی یہ دونوں پارٹیاں مل کر ہندوستان کے ہندوؤں کے حقوق کی محافظ بننا چاہتی ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے مذہبی لوگ ہیں ان کے حقوق کو پامال اور تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں۔ اگر اس نے ایسے مسائل کو اپنی فہرست میں رکھا ہے، اپنی لسٹ میں رکھا ہے جن میں ہندوؤں اور دوسری اقلیتوں کے مفادات میں ٹکراؤ ہو، یعنی جس میں ہندوؤں کے حقوق تو دیے جائیں، اور جو اقلیتی فرقے ہیں، یعنی وہ فرقے جن کی تعداد کم ہے، جس میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کا فرقہ ہے کہ مسلمانوں کو اقلیتوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ہندوستان میں فرقے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ہندوؤں کی جو تعداد ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، اس لیے مسلمانوں کو اقلیتی فرقہ کہا جاتا ہے اور اقلیتی لوگ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو
جن میں ہندوؤں اور دوسری اقلیتوں کے مفادات میں ٹکراؤ ہو، یعنی ہندوؤں کے مفاد ان کے فائدے الگ ہو اور اقلیتی فرقوں کے مفاد اور ان کے فائدے الگ ہو، ایسا ٹکراؤ ہو، یا جن کا مقصد ہندوؤں کی بالادستی قائم رکھنا ہو، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی ہندوؤں کو کچھ زیادہ حکومت پر بٹھایا جائے یا ان کو زیادہ طاقت دی جائے، اگر اس طرح کا مقصد ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مسلم پرسنل لا کا مسئلہ مسلمانوں کا آپسی مسئلہ ہے، اگر اس پر مسلمان عمل کریں تو اس سے ہندوؤں کو نہ فائدہ نہ نقصان۔ یعنی مسلم پرسنل لا، یہ جو بورڈ مسلمانوں نے قائم کیا ہے اپنے مذہبی عقائد کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے مذہبی احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو مسلمانوں نے قائم کیا ہے، اس پر جو مدعا اٹھایا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ قائم کیا جائے اور ہر مسلمان، ہر ہندو، ہر مذہبی انسان انہی احکامات پر عمل کرے، اس سے نہ بی جے پی کو کوئی فائدہ ہے اور نہ آر ایس ایس کو کوئی فائدہ ہے، نہ کسی اور حکومتی سیاسی پارٹی کو اس سے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے صرف انہی احکامات کو لیا ہے اور انہی احکامات پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم جاری کیا ہے، جن میں حکومت کا اور ہندوستانی ملک کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہندوؤں کا اس سے کوئی نقصان ہے، نہ کرسچنز کا اس سے کوئی نقصان ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کا اس سے کوئی نقصان ہے، نہ آر ایس ایس کا کوئی نقصان ہے، نہ بی جے پی کا کوئی نقصان ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اور اسی طرح دوسری جو پس منظر جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اور جن لوگوں نے بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ اٹھایا ہے، اس بات پر انہوں نے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا، جبکہ نہ کسی سیاسی پارٹی کا اس کے اندر کوئی فائدہ ہے اور نہ اس مسئلے کی وجہ سے، نہ اس بورڈ کی وجہ سے جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اس کی وجہ سے کسی کا نقصان بھی تو نہیں ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ جب بھی کوئی بات کہی جائے یا تو اس کے اندر کسی کا نقصان ہوتا ہے یا پھر کوئی فائدہ، اس سے نہ کسی کا فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ تو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کا مسئلہ انہوں نے کیوں اٹھایا، بلکہ ایک طرح سے فائدہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کے تحت مسلمان اور ہندو کے درمیان رشتہ نکاح قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو نکاح نہیں کر سکتے، مسلمان لڑکی ہو، مسلمان لڑکی ہو اور ہندو لڑکا ہو، یا ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو۔ ایک فائدہ تو انہی کا ہے کہ مسلمان کو لے نہیں سکتے اور مسلمان کو دے نہیں سکتے، وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ایک فائدہ تو انہی کا ہے، کب؟ جبکہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے احکامات پر عمل کریں، جبکہ یکساں سول کوڈ قائم نہ کیا جائے تو انہی کا فائدہ ہے۔ اس طرح وہ بات پیش نہیں آئے گی جس سے یہ حضرات خوف زدہ ہیں اور جس کو غلط طریقے سے انہوں نے لو جہاد کا نام دے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے نفرت اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کے سوا اس کا کوئی اور محرک نہیں ہو سکتا۔ جیسے انہوں نے کچھ دنوں پہلے یہ بات بھی بہت ہی زیادہ مشہور کر دی تھی کہ مسلمانوں نے اپنا ایک طریقہ اپنایا ہے لو جہاد کا، یعنی ہندو لڑکیوں کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے اور اپنی محبت میں پھنسا کر خود سے شادیاں کر رہے ہیں اور اس طرح اسلام کے پھیلانے کی ایک سازش رچ رہے ہیں، ایک سازش بنا رہے ہیں کہ اسلام کو پھیلایا جائے، مسلمانوں کو پھیلایا جائے۔ اس طرح کا لو جہاد یعنی جہاد کا ایک طریقہ انہوں نے محبت کو بنایا ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ حالانکہ ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہندو سے شادی نہ کی جائے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہندو سے شادی نہیں کر سکتا، نہ مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، نہ مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کر سکتی ہے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو حکم جاری کیا ہے یا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جو ہم نے قائم کیا ہے مذہبی احکامات پر، تو اس میں یعنی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہندوؤں ہی کا تو فائدہ ہے۔ یعنی یہ لو جہاد
بالکل ختم ہی ہو جائے گا۔ لو جہاد، اگرچہ کہ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ لو جہاد قائم کیا جائے، اور لو جہاد کی سوچ کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں تھی۔ انہوں نے ہی ایک نیا نام قائم کر کے ایک بات کو بہت ہی زیادہ مشہور کر دیا کہ مسلمانوں نے لو جہاد کو قائم کر دیا۔ لو جہاد کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں اور ہندوؤں کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور ہندوستان کی سالمیت کو، ہندوستان کے امن کو، ہندوستان کی سلامتی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں بہت ہی زیادہ اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو انہوں نے کہی ہیں، یہ ساری باتیں مسلم پرسنل لا بورڈ پر اگر مسلمان عمل کریں تو ساری کی ساری باتیں ختم ہو سکتی ہیں اور ختم ہو جائیں گی۔ اور صرف بی جے پی کا رونا کیوں کر رویا جائے؟ افسوس تو انگلی پر گنے جانے والے ان چند نام نہاد مسلمانوں پر ہے جو فرقہ پرست اور اسلام دشمن عناصر کا آلۂ کار بن کر مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے کے اندر ہم صرف بی جے پی کو یا صرف آر ایس ایس کو ہی نشانہ نہیں بناتے کہ انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ پر اپنی انگلی اٹھائی ہے یا یکساں سول کوڈ قائم کرنے کی بات کہی ہے، بلکہ ہمارے ہی مسلمانوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے اپنے مذہب کو دور رکھا، اور اپنے مذہب سے ان کو کوئی تعلق نہیں، بلکہ انہی جیسے آر ایس ایس اور بی جے پی ہے، انہی کا ایک کارندہ بن کر، ایک کام کرنے والا بن کر، اور اسی طرح ان کا ایک ذریعہ بن کر، جس طرح کہا جاتا ہے، اکابر نے کہا کہ جب بھی کوئی قوم پسپا ہوتی ہے، جب بھی کوئی قوم ذلیل ہوتی ہے، جب بھی کوئی قوم تباہ اور برباد ہوتی ہے، تو اس کے اندر کسی اور قوم کا ہاتھ نہیں ہوتا، کوئی اور قوم اس کو تباہ نہیں کر سکتی، بلکہ کسی بھی قوم کو اگر تباہ کیا جا سکتا ہے اور تباہ کر سکتا ہے تو اسی قوم کا انسان، اسی قوم کا قومی اس کو برباد اور تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس قوم کی کمزوریاں اور اس قوم کی طاقتیں اس قوم کے انسان کو ہی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کو پسپا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے میں اور مسلمانوں کو تباہ کرنے میں، مسلمانوں کا نقصان کرنے میں، اور اسی طرح بالآخر مسلم پرسنل لا بورڈ پر ہاتھ مارنے میں اور اس کو یکساں سول کوڈ پر قائم رکھنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، جو سازشیں کی گئی، اس کے اندر ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کا ہاتھ ہے، جو آر ایس ایس کی نمائندگی بی جے پی کر رہی ہے اور بی جے پی کی نمائندگی ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں۔ میں ان کی مجبوری سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ دراصل اپنی بے روزگاری کا حل نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ صلاحیت کی بنا پر نہیں بلکہ خوشامد کی بنا پر سرکاری مناصب حاصل کرتے ہیں، سرکاری منصب، سرکاری عہدہ، سرکاری پوسٹ حاصل کرتے ہیں، وہ چاہے عمر کی کسی مرحلے میں ہوں، اس سے محروم ہو کر بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی قابلیت، کوئی لیاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی صلاحیت کے طور پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کوئی کام کر سکیں کہ بھائی میرے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، میں یہ کام کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، یہ کام کر کے پیسے کما سکتا ہوں، اپنی کمائی کر سکتا ہوں۔ تو جن کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی، کوئی قابلیت اور کسی منصب تک، کسی عہدے تک پہنچنے کی قابلیت نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح چاپلوسی کر کے اور اسی طرح دوسروں کا وہ نقصان نہیں دیکھتے، اگرچہ کہ اس کے اندر دوسروں کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن اپنا فائدہ اگر ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب کو اور اسی طرح ان کے مذہبی قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، یعنی اس کو دور رکھتے ہوئے، اس پر عمل نہ کرتے ہوئے، وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر ان کا فائدہ ہے۔ اگر مذہب ایک بات کا حکم دیتا ہے، لیکن جس چیز کے اندر ان کو فائدہ ہے وہ چیز کسی اور بات کا حکم دیتی ہے، تو وہ اسی چیز کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور مذہب ان کی زندگی میں کبھی داخل نہیں ہوتا۔
کیا کہا جائے کہ اس وقت ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، انسان اپنی ضروریاتی زندگی خریدنے سے عاجز ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو سستی ہوتی جا رہی ہے، سستی سے سستی اور ارزاں سے ارزاں تر، اور وہ ہے کچھ لوگوں کا ضمیر۔ جیسے اس بات سے ہر شہری اور ہر ہندوستانی واقف ہے کہ دن بدن، لمحہ بلمحہ، ایک ایک منٹ میں، ایک ایک لمحے میں چیزوں کی قیمتیں اور چیزوں کا بڑھاؤ بڑھتے جا رہا ہے، چیزوں کی مہنگی بڑھتی جا رہی ہے، چیزیں گراں سے گراں تر ہوتی جا رہی ہے، یعنی مہنگی سے مہنگی ترین۔ آج ایک چیز مہنگی ہے تو کل اور زیادہ مہنگی ہو گئی، پرسوں اور زیادہ مہنگی ہو گئی، بلکہ یہاں تک یہ چیز بڑھ گئی ہے کہ صبح کے وقت ایک چیز مہنگی ہے، آپ شام میں جائیے اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ مہنگی ہو گئی۔ یہ دن بدن چیزوں کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو دن بدن سستی ہوتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کا دل، لوگوں کا ضمیر۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ میں آپ کو اتنی قیمت دے دوں گا، آپ اپنے مذہب کے خلاف یہ کام کیجئے، یا اپنے مذہب کے خلاف یہ بات کہہ دیجئے، یہ بات میڈیا کے سامنے یا معاشرتی لوگوں کے سامنے آپ اپنے مذہب کے خلاف یہ بات کہیے، میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا، صرف آپ کی یہ بات کہنے کی قیمت اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ، بہرحال جو بھی ہے اتنی قیمت ہے، تو آپ کو وہاں پر آپ کا مذہب یاد نہیں آئے گا، اور آپ کے مذہبی لوگ آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، آپ کے اپنے مذہبی لوگوں کی ذلتیں اور آپ کے اپنے مذہبی لوگوں کا نقصان وہاں پر سامنے نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو صرف ایک ہی چیز وہاں پر دکھے گی جو آپ کا فائدہ ہے، جو آپ کو لاکھوں کی شکل میں آپ کا فائدہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ وہاں آپ ایک چھوٹی سی بات کہنے کے لیے مجبور، بلکہ خوشی سے آپ یہ بات کہہ دیں گے جو آپ اپنے مذہب کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو بیچ رہے ہیں، آپ اپنے مذہب کو بیچ رہے ہیں، آپ اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل بالکل سستا ہو گیا، بلکہ آج تو دل اتنے سستے ہو گئے اور ضمیریں اتنی سستی ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے ہزاروں میں دل بک رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایک مرتبہ کوئی مذہبی انسان ایک بات مذہب کے خلاف کہہ دیتا ہے تو وہیں سے اس مذہب کی پہچان خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور وہاں سے مذہبی عقائد خطروں میں پڑ جاتے ہیں۔ وقت کتنا ہے؟ صرف ایک مرتبہ وہ انسان کہتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو اور کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ایک لمحے میں وہ بات کہتا ہے، لیکن کئی دنوں تک وہ بات چلتی ہے اور مذہب کے خلاف لوگ باتیں کہتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ یعنی لمحوں میں آپ ایک بات کہے کہ اپنے دل کی قیمت لے رہے ہیں، اس بات کی نہیں، اپنے دل کی قیمت لے رہے ہیں، اپنے ضمیر کی بات لے رہے ہیں، لیکن صدیوں تک آپ کی وہ بات مثال کے طور پر پیش کی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ ایک مسلمان نے ایسی بات کہی، ایک مسلمان نے آپ کے خلاف ایسی بات کہی ہے۔ کیا یہ مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے؟ یقیناً اگر ہم اپنے اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ ضمیر فروش ہے، ضمیر بیچنے والا ہے، اپنے دل کو بیچنے والا ہے اور اپنے جذبات کو بیچنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک چیز ہے جو سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہے اور ارزاں سے ارزاں تر، اور وہ ہے کچھ لوگوں کا ضمیر۔ یہ ضمیر کے سوداگر ہیں، یعنی ضمیروں کی تجارت کرنے والے ہیں، ضمیروں کو بیچنے والے ہیں، اور کوڑیوں میں اپنا مال بیچتے ہیں، یعنی جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ایسے کوڑیوں میں اپنا مال بیچتے ہیں۔ ان کے لیے ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کو
کوئی نہ بد دعا کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ نہ کامیابی کی دعا کی جا سکتی ہے، نہ ترقی کی دعا کی جا سکتی ہے، بس یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے اور سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اسلام کی، تمام مومنوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔